السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اسلامک انسائکلوپیڈیا 99 سے حسن آوان مخاطب ہوں۔ مقام ابراہیم جو کہ خانہ کعبہ سے چند گز کے فاصلے پہ ہے، اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو قرآن مجید میں آیت موجود ہے سورۃ البقرہ میں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت ہے اور میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ یعنی کعبہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، اور ان میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرا گھر تعمیر کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی، اور جب ان کے قد سے خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہو گئیں تو وہ ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے۔ وہ پتھر موم کی طرح نرم ہو گیا، اور ان کے پاؤں کے نشان وہاں پہ گہرے نشان اس پتھر پہ ابھی بھی موجود ہیں۔ اور اس مقام ابراہیم کا واقعہ اور تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ ترجمے کے ساتھ آپ کو بتایا ہے۔ اور اس پتھر کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ اللہ کے حکم سے یہ پتھر جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبے کی دیواروں کو تعمیر کرتے تو یہ پتھر اوپر اٹھ جاتا، اور وہ آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کرتے گئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ اور خانہ کعبہ کے متعلق آپ کو یہ بتاؤں، جس طرح میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، یعنی کہ ایک تو ابراہیم علیہ السلام کے مقام کی نشانیاں، اور اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں خدا کی بہت سی روشن اور کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ خانہ کعبہ دنیا کے ایک دم وسط سینٹر میں موجود ہے۔ اس جدید دور میں سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ نارتھ سے ساؤتھ اور ایسٹ سے ویسٹ اگر یہ ہم ایک لائن ڈرا کریں تو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے وہ ایک دم سینٹر میں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے خود ایئرپورٹ پہ جاب کی ہے، دبئی ایئرپورٹ ٹرمینل 3 پہ اور نیو دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ قطر پہ۔ میں کوئی ہوائی بات نہیں بتانے لگا ہوں، آپ کو تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں۔ جہاز کے اندر کمپاس موجود ہوتا ہے جو کہ پائلٹ کو ڈائریکشن دیتا ہے، کیونکہ جہاز کافی ہائٹ پہ ہوتا ہے اور بادل کے اوپر ہوتا ہے، تو وہاں پہ ڈائریکشن کے علاوہ مطلب کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں۔ تو ڈائریکشن کے لیے ایک عام طور پہ آرمی کے سولجرز کے پاس بھی ہوتی ہے، کمپاس اس کو بولتے ہیں۔ جب جنگلوں پہ فوجی جاتے ہیں تو وہ کمپاس سے دیکھتے ہیں، ایک ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے، وہ ہے نارتھ۔ ہمیشہ کمپاس کی جو نیڈل ہے وہ نارتھ کی طرف رہتی ہے۔ وہاں نارتھ میں میگنیٹک فورس اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، جس کی وجہ سے کمپاس کی نیڈل نارتھ میں رہتی ہے، اور اس کے بالکل 90 ڈگری اپوزٹ سائڈ پہ ساؤتھ ہوتا ہے، اور نیچے 6 o'clock پہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے، اور اوپر 12 o'clock پہ آپ کا ویسٹ ہوتا ہے۔ یعنی کہ نارتھ پہ آپ سیدھی لائن لگائیں تو دوسری طرف آپ کا ساؤتھ، اور نیچے مطلب جس طرح گھڑی ہوتی ہے 6 o'clock کی پوزیشن پہ جہاں پہ 6 لکھا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کا ایسٹ، اور ایک دم اس کے اوپر سیدھی لائن لگائیں تو آپ کا ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو ایک ڈائریکشن جب پتہ چل جائے تو باقی 3 ڈائریکشن انسان نکال سکتا ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ میں یہ اللہ کی شان ہے کہ وہاں پہ کمپاس کام نہیں کرتی،
اور جہاز مکہ مکرمہ کے اوپر سے نہیں گزر سکتا۔ مدینہ منورہ میں ایئرپورٹ موجود ہے اور باقی جدہ میں ہے لیکن مکہ میں نہیں ہے۔ مکہ پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہاں پہ مکہ مکرمہ کے بالکل اوپر سے جہاز نہیں گزر سکتا، اور یہ میں آپ کو تفصیل سے بات بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ مکہ مکرمہ کی بہت سی اور بھی نشانیاں ہیں کہ یہ ایک دم اللہ تعالیٰ نے اس کو وسط میں کیوں رکھا ہوا ہے دنیا کے، یعنی کہ خدائی دعویٰ بہت سے آپ نے سنا ہوگا، نمرود نے کیا، شداد نے کیا، فرعون نے کیا، اور ان کے مد مقابل جو نبی پیغمبر رسول تھے وہ جب اللہ کی نشانیاں بیان کرتے تھے تو ان میں وہ آگے سے لاجواب کر دیتا تھا کہ زندگی موت تو میں بھی دیتا ہوں، رزق بھی دیتا ہوں۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، لیکن جب اللہ کے رسول نے اور جو نبی پیغمبر اس وقت کے تھے، جب انہوں نے کہا کہ آپ میرا اللہ تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے، آپ یہ کر کے دکھائیں، تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا۔ اس کا ذکر کافی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے طلوع فرمائیں گے۔ وہ کیوں؟ تاکہ وہ جو اللہ کے جو اس وقت کے نبی اور پیغمبر نے یہ نشانی اس وقت کے جھوٹے دعوے کرنے والے خدا کہ جنہوں نے دعوے کی تو ان کے سامنے یہ فرمایا تھا کہ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں طلوع کرتا ہے، تو یہی اللہ تعالیٰ اب سورج کو مغرب سے نکالیں گے۔ اور آج کی لیٹسٹ سائنس کہتی ہے کہ ہماری زمین کلاک وائز گھوم رہی ہے سورج کے گرد، ٹھیک ہے، اور یہ ایک سال میں اتنے چکر کاٹتی ہے، اور اس کی روٹیشن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اسی روٹیشن کی وجہ سے موسم بھی بدلتے ہیں اور دن رات کا نظام ہے۔ پرانے زمانوں میں تو یہ سنتے تھے کہ سورج غروب ہو گیا، لیکن اب پاکستان میں صبح ہوتی ہے، امریکہ میں رات ہوتی ہے۔ جب یہاں پہ سورج غروب ہوتا ہے تو امریکہ میں صبح ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتا ہی نہیں ہے، یہ روٹیٹ کرتا ہے، بلکہ ہماری زمین گھومتی ہے سورج کے گرد۔ اور یہاں پہ مزے کی بات یہ بتاؤں، پہلے جب ہم نے سائنس پڑھی تھی تو سائنس میں یہ تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین اس کے گرد چکر لگاتی ہے، جبکہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ یہ سورج، چاند، ستارے اپنے مقرر کیے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں۔ تو سائنسدانوں نے اس سے پہلے بھی قرآن سے کافی کچھ حاصل کیا، تو انہوں نے جب دوبارہ تحقیق کی کہ قرآن کے مطابق تو سورج بھی حرکت کر رہا ہے، سورج، چاند، ستارے اپنے مقرر کیے ہوئے راستوں پر چل رہے ہیں، یہ ترجمہ ہے۔ تو جب انہوں نے دوبارہ تحقیق کی تو اب جو نیا سلیبس سائنس کا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سورج بھی حرکت کرتا ہے، کیونکہ سورج ٹھوس نہیں ہے، وہ بہت سی گیسوں کا منبع ہے، اور گیس ایک جگہ پہ ساکن نہیں رہ سکتی۔ سبحان اللہ، 1400 سال پہلے قرآن میں یہ چیز آئی ہے، اور یہ آج کی سائنس نے یہ سلیبس چینج کیا۔ جب ہم نے پڑھا تھا تو اس وقت یہ تھا کہ سورج ساکن ہے اور زمین حرکت کرتی ہے، لیکن نئے سلیبس میں یہ ہے چونکہ سورج ٹھوس نہیں ہے اس لیے سورج بھی حرکت کرتا ہے، وہ گیسیں، لیکن اپنے ایک خاص مدار میں، ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات سمجھانا لگا تھا کہ ابھی ہماری زمین کلاک وائز گھوم رہی ہے سورج کے گرد، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے زمین کو جب مغرب سے نکالیں گے تو زمین اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع ہو جائے گی، اور جب زمین اینٹی کلاک وائز گھومنا شروع کرے گی اس سے کیا ہوگا، تمام ملکوں میں طوفان، سمندر میں طوفانیاں اور زمینی جغرافیائی اتنی تبدیلیاں ہو جائیں گی کہ بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ یکدم جب ڈائریکشن چینج ہوتی ہے تو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن مکہ مکرمہ دنیا کے ایک دم سینٹر میں ہونے کی وجہ سے سائنٹسٹ جو جغرافیائی سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے کلاک وائز گھومے چاہے اینٹی کلاک وائز گھومے، وہ دنیا کے بالکل سینٹر میں ہے مکہ مکرمہ، جس کی وجہ سے وہاں پہ نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ میں انشاءاللہ مزید اس قسم کی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے لیے برمودا ٹرائی اینگل کی ویڈیو بناؤں گا۔ امریکہ کے $1 جو ہے اس پہ پیرامڈس کی تصویر کیوں بنی ہوئی ہے، جبکہ پیرامڈس ایجپٹ میں ہیں۔ پیرامڈس فرعون جہاں پہ دفن ہے، اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پہ پیرامڈس ہیں ہمارے لیے، اور ایک الگ سبجیکٹ ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ یعنی کہ پیرامڈس ایجپٹ میں، ایجپٹ ایک الگ انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، اور ایجپٹ کے پیرامڈس
امریکہ کے ڈالر کے اوپر کیوں نشان ہے اور وہ 1 آئی کا نشان کیوں بناتے ہیں؟ دجال کی ایک آنکھ ہوگی، بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور یہ برمودا ٹرائنگل میں کیا وہ چیزیں ہیں، کیا وہ طاقتیں ہیں جہاں پہ کوئی بھی بحری جہاز جب گزرتا ہے تو وہ غرق ہو جاتا ہے، اوپر سے جہاز گزرتا ہے وہ نیچے غرق ہو جاتا ہے۔ یہ برمودا ٹرائنگل کہاں پہ موجود ہے اور وہاں پہ کیا طاقتیں ہیں؟ اور مطلب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دجال نیچے ہے، تو اس پہ میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو میں یہ کور نہیں ہوگا، 2-3 ویڈیوز میں نیکسٹ برمودا ٹرائنگل پہ بناؤں گا۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے دجال کی حقیقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں، اور جو آج کل جو فتنہ 1 آئی کا ایک ایلیومیناٹی اس کو بولتے ہیں، ایک تنظیم ہے پوری دنیا پہ یہودی کی، تو ان کے نزدیک دجال کی کیا اہمیت اور حقیقت ہے اور وہ اس پہ کیا کام کر رہے ہیں اور کیا دنیا میں تمام وہ فتنے کھڑے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دجال کے لیے کیا پلیٹ فارم وہ بنا رہے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملے۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ اسلامک انسائکلوپیڈیا 99 میں نے کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں بنایا، صرف راہ اللہ اور اللہ اور اس کے دین، اللہ اور اس کے رسول کا دین دنیا کے کونے تک پہنچانے کا مشن یہ میں لے کے نکلا ہوں، اور آپ اس کار خیر میں میرا معاون بنے، اور جو نیکی کے کام میں کسی کا معاون بنتا ہے تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے بھی نہیں رہنا، نہ میں نے رہنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن یہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، یہاں پہ یہ ویڈیو تا دم قیامت رہے گی، اور جہاں تک یہ لوگوں تک پہنچے گی تو آپ کو بھی اس کا اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کے یہ ویڈیو سننے میں اس کا دل بدل جائے اور رائے راست پہ آ جائے، تو آپ سے گزارش ہے خود بھی چینل سبسکرائب کر دیں، بیل پریس کر دیں، اور آگے اپنے جتنے بھی آپ کا سوشل میڈیا میں ہے وہاں پہ یہ ویڈیو شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔